السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع اسامہ لاشاری کوڈ نیم میجر عثمان، میرا لہو میری دھرتی کی بقا ہے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقعہ ہونے والا نہیں، اور وہ نہ غمگین ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ سورہ عمران آیت نمبر 169 تا 171۔ ان کا تعلق مستونگ بلوچستان سے تھا۔ وہ 9 اکتوبر 1987 کو پیدا ہوئے۔ والد فوج میں تھے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئی۔ بلوچستان سے گرفتار کیا جانے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا نام تو پاکستان کا بچہ بچہ جان چکا ہے، لیکن شاید ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کو گرفتار کرانے میں ISI کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسامہ لاشاری کا اہم ترین کردار ہے، جس نے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے کلبھوشن یادو سے حاصل کی جانے والی معلومات کے بعد دوسرے دشمن عناصر اور جاسوسوں کا پیچھا شروع کر دیا تھا، اور ایک ایسے ہی واقعہ میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ لاشاری پاکستان کے ان قابل فخر سپوتوں کا سالار ہے جو اپنے وطن کی سرزمین کی حفاظت میں خوشی سے جان قربان کر دیتے ہیں۔ اس کی زندگی اور عزم ہر پاکستانی نوجوان کے لیے درس کا درجہ رکھتا ہے۔ بظاہر خاموش رہنے والا یہ ملنسار 5ویں کلاس کا بچہ اس قدر غضبناک بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کی لڑائی میں کود کر اپنی جان کا بھی خطرہ مول لیتا ہے۔ اس کی رگوں میں بلوچوں کے لاشاری قبیلے کا گرم اور غیرت مند خون تھا۔ مستونگ کمیٹی میں اس کا خمیر گوندا ہوا تھا، اور اس پر یہ کہ وہ ایسے باپ کی اولاد تھا جس پر پاک فوج بھی فخر کرتی تھی۔ خون میں خاندانی غیرت و خدمت، شجاعت اور عسکریت کوٹ کوٹ کر بری تھی، اس لیے تو ضبط کردار کا مالک بھی تھا، اور بچپن میں دوسروں سے منفرد بھی تھا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، نہ شرارتوں میں کسی سے لڑتا، نہ کسی کو تنگ کرتا۔ احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر بری تھی۔ بس ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ وہ کب بڑا ہو اور فوج میں چلا جائے۔ فوج اس کا جنون تھا، شہادت اس کی تمنا تھی۔ PTV پر فوج کی ڈرامہ سیریل الفا براو چارلی وہ بڑے شوق اور انہماک سے دیکھتا تھا۔ الفا براو چارلی کا کیپٹن گلشیر جس قسط میں شہید ہوا وہ بھی جولائی اگست کے دن تھے، اور 18 سال بعد جب اسامہ لاشاری رتبہ شہادت پر فائز ہوا، اس دن جولائی 2016 کی 23 تاریخ تھی۔ اس کی دعا رب الکریم نے اسی دن قبول کر لی تھی۔ بچپن سے وہ فوج کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ جیتے جی فوج کی حرمت اور اپنے ملک کی حفاظت میں لگا رہا۔ اس نے اپنی نیندیں وطن پر قربان کر دی تھی، اور شب و روز یہی سوچتا اور کہتا تھا کہ بلوچستان کو اسی صورت دشمنوں سے بچایا جا سکتا ہے جب ہم جاگتے رہیں۔ اس کو سونے سے زیادہ جاگتے رہنے سے محبت تھی، اور یہ دیوانگی اس کو فوج نے دی۔ خاص طور پر جب فوج میں کمیشن آفیسر کے لیے منتخب نہ ہو سکا تو MBA کرنے کے بعد اس نے ISI کو جوائن کر کے اپنے خوابوں کو تعبیر دی۔ 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر اسامہ لاشاری ماسٹرز کے بعد ہی فوج میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ عام نوجوانوں اور افسروں سے بہت مختلف تھا۔ بلوچستان میں جب بھارتی جاسوسوں نے اپنے پاؤں جمانا شروع کیے تو اسامہ لاشاری کا فرض پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اسے انتہائی اہم فرائض دیے گئے، اور اس نے بڑی کامیابی سے آپریشن کرائے۔ بھارتی فوج کے افسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری میں اہم ترین کردار ادا کرنے کے بعد اس کا قابل ترین افسروں میں شمار ہونے لگا، اور پھر جب کلبھوشن یادو نے منہ کھولا اور اسے انٹیلیجنس ٹپس ملی تو ایک روز اس نے اہم ہائی پروفائل ٹارگٹ کی ریکی شروع کر دی۔ اسے خبر مل چکی تھی اس ٹارگٹ نے بلوچستان کو اپنی ہائی وے بنا رکھا ہے، اور جب ٹارگٹ نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو اسامہ لاشاری بھی گاڑی لے کر اس کے پیچھے لپکا، اور ہیڈ کوارٹر کو میسج کر دیا کہ وہ کلبھوشن یادو کے ایک اور بڑے مہرے کو گرفتار کرنے والا ہے۔ لیکن دشمن اسامہ کی توقعات سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔
اور اس نے گاڑی کو اس تیزی سے سڑکوں پر بھگانا شروع کر دیا کہ اسامہ لاشاری نے بھی اپنی گاڑی کو پر لگا دیے۔ ٹائر سڑکوں پر چڑچڑاتے ہوئے شعلے اگلنے لگے۔ اسامہ لاشاری کی نگاہیں اس وقت اسٹیئرنگ پر تھیں۔ وہ اکیلا ہی تھا، اس کی نگاہیں سڑک سے زیادہ دشمن کی گاڑی پر مرکوز تھیں۔ ساتھ ساتھ وہ رپورٹ بھی کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اچانک کیا ہوا، اس کی گاڑی ہوا میں اچھلی۔ یہ اس قدر زوردار جھٹکا تھا کہ اسامہ لاشاری ڈرائیونگ سے اچھل کر سڑک پر آ گرا اور اس کا سر زور سے پتھر پر لگا۔ فرشتہ اجل نے فوراً اپنے شہید کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ سڑک پر اس کی گاڑی کلابازیاں کھاتی دور تک چلی گئی اور وہ خود اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اس کا مشن پھر بھی پورا ہو گیا تھا، کیونکہ اس شہید کی دی گئی معلومات پر غیر ملکی جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس شہید کو اپنی منزل مل گئی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن رخصتی 3 ماہ بعد ہونے والی تھی، اس لیے کہ وہ انتہائی اہم مشن پر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپریشن کو چھوڑ کر شادی کے لیے فرصت کی چھٹی نہیں مانگ سکتا تھا۔ لاشاری اپنے بھائی کے بہت قریب تھے۔ انہیں بلوچستان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ کہا کرتے تھے، بلوچستان دشمنوں میں گرا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے سخت ترین محنت کی ضرورت ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ آخر بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کی شہادت ہمارا فخر ہے، الحمدللہ۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔